السلام علیکم، میرا نام جویریہ خان ہے اور پریزنٹلی میں چغتائی ہیلتھ کیئر کے ساتھ سیلز و مارکیٹنگ کو لیڈ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں ایک ویمن امپاورمنٹ کا انیشیٹو لیڈ کرتی ہوں جس میں ہم ہوم بیسڈ بزنسز کو کاروبار کو اسکیل کرنا، گرو کرنا اور امپروو کرنا سکھاتے ہیں. میں ایمفیسس کروں گی ہوم بیسڈ بزنسز کو. یہ وہ بچیاں ہیں جن کو ایکسیس انکیوبیٹرز ایکسیلریٹرز تک نہیں ہے، اور وہ گھر کی ہماری وہ خواتین ہیں جن کو ہماری تھوڑی کاؤنسلنگ کی، تھوڑی مدد کی ضرورت ہے. کچھ ارلی ایئرس کا بتاتی چلوں کہ میں ڈویژنل پبلک اسکول سے میں نے اپنا میٹریکولیشن کیا، اور اس زمانے میں نمبرز کا بڑا شوق ہوتا تھا تو مجھے بھی تھا. اس کے بعد کینیٹ کالج سے پری انجینئرنگ کیا، اینڈ دین آئی ریلوکیٹڈ ٹو کراچی آفٹر مائی میرج. اینڈ وہاں پہ میں نے اپنا آنرس کمپلیٹ کیا مارکیٹنگ میں، BBA آنرس کیا، پھر ماسٹرز کیا، پھر کچھ PhD کا بھی اسٹارٹ کیا. شوق تھا پڑھنے کا لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائی. اینڈ اسی دوران میرا ماشاء اللہ پہلا بیٹا بھی ہوا، اسی اسٹڈیز کے دوران. پھر وہیں پر جاب اسٹارٹ کر دی. سو یہ میری ارلی ایجوکیشن ہے. بٹ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ مارکیٹنگ میں پڑھا اور مارکیٹنگ کی اور اسی سے ریلیٹڈ سیلز کی فیلڈ میں منسلک ہوں. پھر 4 سال پہلے آل پاکستان ویمن موومنٹ کا آغاز کیا، جو خواتین کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف انکریج کرتی ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ایکچولی یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ لاہور سے کراچی اس ایج میں جا کے سیٹل ہونا اور پھر اسٹوڈنٹ لائف کو وہاں پہ ٹیک اپ کرنا وائل بینگ میرڈ اینڈ ایک جوائنٹ فیملی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا. سو اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا انٹرسٹنگ یہ رہا کہ کراچی میں پروفیشنلزم لاہور سے زیادہ ہے اور انگریزی بھی ہم سے زیادہ بہتر بولتے ہیں، تو پنجابی کہتے ہیں ہمیں. سو کافی کٹ لگتی رہی. پھر آہستہ آہستہ تلفظ میں اور طریقے میں کراچی آتا گیا، رچتا بستا گیا. اور لیکن اسٹوڈنٹ لائف بہت میں اس طرح سے نہیں کہوں گی جیسے کینیٹ میں تھی یا جیسے اسکول میں تھی، کیونکہ کچھ اور ذمہ داریاں ساتھ تھیں. ان ذمہ داریوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا. ان کے جو جنرل اسٹوڈنٹ لائف گزارتے ہیں ویسی نہیں تھی. سو کلاس کے بعد بھاگنا ہوتا تھا، گھر جانا ہے، اور چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اچھا ہو گیا. میں بڑی خوش قسمت ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا. والد صاحب جو ہیں ڈائریکٹر ایگریکلچر ریٹائر ہوئے. پڑھانے پہ ان کو بہت شوق تھا. انہوں نے بیٹے بیٹیوں کی تعلیم کو یکساں جسے کہہ سکتے ہیں رکھا اور محنت کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا. سو ماشاء اللہ ایک بیٹا 16ویں سال میں ہے، ایک بیٹا 9ویں سال میں ہے، اور 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے. سب اپنے اپنے کاموں میں ہیں. اچھی تعلیم تھی تو آئی تھنک جگہ بنا لی اپنی اس معاشرے میں. سو اللہ کا بہت احسان ہے. آئی تھنک یہ کافی مشکل کام ہے اور یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹ کے ڈیز میں آپ کو اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے، اور رائٹ ایج پہ شادی از ویری امپورٹنٹ. دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے آپ کو، آپ کی بیسک جو اسٹوڈنٹ ہونے کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں. جب آپ 2-3 چیزیں ایک ساتھ جگل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز کو مس کر دیتے ہیں جو شاید آپ جب کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ صرف آپ پڑھائی کر رہے ہوں تو نہیں کرتے. تو ڈیفیکلٹ ہے. پیرنٹس کے لیے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ بیٹیوں کی ارلی میرجز کے بجائے ایجوکیشن کمپلیشن پہ فوکس کریں اور ان کو ایکسپلور کرنے دیں زندگی کو اور اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنی اپرچونیٹیز کو. اس کے بعد سے یہ اسٹیپ لینا چاہیے. بٹ اللہ تعالیٰ جو پلان کرتے ہیں وہ ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے. لیکن مشکل تھا، آسان کام نہیں ہے. سو میرا نکاح میٹرک میں ہوا تھا اور میری شادی 2nd ایئر کے رزلٹ سے پہلے ہو گئی تھی. سو اب آپ اس سے خود ہی اندازہ کر لیں کہ کیا ایج بریکٹ ہوگی. ایوری ایکسپیرینس از ڈفرینٹ. ارلی میرجز بہت آسان بھی ہوتی ہیں اور ارلی میرجز بہت مشکل بھی ہوتی ہیں. اسی طرح لیٹ میرجز بھی بہت آسان اور مشکل ہو سکتی ہیں. ہر انسان کی کہانی فرق ہے اور ایکسپیرینس بھی فرق ہے. تو لیکن یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ارلی میرج کے ٹائم پہ دونوں پارٹنرز اگر دونوں کی چھوٹی ایج ہے تو ان کو لائف کا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا اور ایکسپوجر نہیں ہوتا. ان کو لائف کے چیلنجز کا نہیں پتہ ہوتا. تو جب آپ ایکسپیرینسڈ نہیں ہوتے تو کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. آپ کا ڈیفیکلٹی کا لیول ہینڈل کرنے کا بڑھتا جاتا ہے ود ایج ڈیو ٹو ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر. سو یہ اس کی ڈاؤن سائڈ بالکل ہو سکتی ہے.
لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے کہ ارلی میرج زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے یا لیٹ ایج میرج. ایک بیلنس اسٹیج ہونی چاہیے. اور باقی ہر میرج جو ہے وہ جہاں پہ بہت خوبصورت ہے وہاں پہ اس کے بہت سارے اس میں چیلنجز اور امتحان ہیں. جیسے ایک اسٹارٹ اپ بھی آپ اسٹارٹ کریں تو انیشیل ایئرس آر ویری ڈیفیکلٹ. سو پیشنٹلی آپ کو اس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے, کسی کاروبار کو. اسی طرح ایک رشتے کو بھی بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. سو شروع کے سال آئی تھنک سب میرجز کے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ میں پڑھاتی بھی ہوں اور سم ٹائمس بچیوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمیشہ نا اپنے کور جاب کو پہچانیں. خواتین کا کور رول کیا ہے؟ ہمارا کور رول جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اس میں بنایا تو ہمیں قوموں کی پرورش یا کہہ سکتے ہیں اولاد کی پرورش یا تربیت ہماری بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے زندگی کی, ایک گھرانے کو لے کر چلنا. باقی رول سیکنڈری ہیں. عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی اس طرح سے, اور باہر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں ڈالے گی. تو جب آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں نا کہ اس لائف کے پارٹ میں پرائرٹی کیا ہے, تو آئی تھنک آپ بہت بہتر طرح سے زندگی کو لے کے چل سکتے ہیں. سو شادی کے بعد پرائرٹی ڈیفینیٹلی اسٹڈیز نہیں تھیں, گھر آنا تھا, میرا بیٹا تھا. سو اگر اس پرائرٹی کو آپ ڈیفائن کرتے چلیں, اب میں اس ٹائم پہ بھی سوچتی کہ نہیں جی آئی ہیو ٹو بی اے پوزیشن ہولڈر اینڈ آئی ہیو ٹو اسپینڈ ڈیز اینڈ نائٹس اونلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی بکس, تو وہ مشکل ہو جاتا پھر. سو مجھے شاید ری پرائرٹائز لائف کو بار بار کرنا پڑا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. تو اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اینڈ آئی وانٹیڈ کہ آپ اس سوال کو پوچھیں. دیکھیں, جو گھر کو نہیں دیکھتی وہ گھر بیٹھنے والی خواتین بھی نہیں دیکھتی. جنہوں نے نہیں دیکھنا نا ان کی ملازم ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ گھر بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کرتی. ہماری آدھی سے زیادہ قوم کام نہیں کر رہی, وہ اسٹار پلس دیکھ رہی ہے. جو ذرا ایلیٹ کلاس ہے ان کے بچے میڈس پالتی ہیں موسٹلی, ناٹ, میں جنرلائز نہیں کر رہی. اسی طرح یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ کام کرنے والی ماں جو ہے وہ بچے نہیں دیکھتی اور گھر بیٹھنے والی دیکھتی ہے. آئی تھنک اٹس اے ٹائپ آف ویمن اور ٹائپ آف اے ہیومن بینگ. آپ گھر پہ ہوں یا کام پہ ہوں, جس نے نہیں دیکھنا اس نے نہیں دیکھنا. یہ کافی بڑی غلط فہمی ہے. میری کچھ دن پہلے ہی اپنے کولیگ سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں یہی بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نا نسل کی تربیت کے لیے بنایا. تو وہ یو ایس اے آئی ڈی کا ہی ہوا تھا, وہاں پر کسی کولیگ نے کہا کہ جی جیپنیز ویمن اسٹے ایٹ ہوم ٹو ریز دیئر جنریشنز. میں نے کہا دے اسٹے ایٹ ہوم بائی چوائس. آر ویمن آر میڈ ٹو اسٹے ایٹ ہوم بائی فورس. اینڈ ایز اینڈ ریزلٹ وہ کیا کرتی ہیں, کچھ کے بچے میڈس پالتی ہیں, کچھ کچن میں بزی ہوتی ہیں, ان کے بچے سسرال والے پالتے ہیں. سو وہ جنریشن تو وہ بھی ریز نہیں کر رہی. سو اٹ از اباؤٹ the perspective about life. It's not about if you're working or not. اور ورکنگ ویمن بڑا اسٹیریوٹائپ ہوتی ہیں کہ ان کا گھر ایسا ہے یا ویسا ہے. آئی تھنک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس جب معاشرہ کرنے لگے گا ایسی خواتین کو جو فیملی اور بچوں کو اچھے سے بہت احسن طریقے سے لے کے چل رہی ہیں, تو شاید یہ چینج آ جائے. دیکھیں, یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جنرلائزڈ بات کر سکتے ہیں, ہم پورے سیگمنٹ کو لیبل نہیں کر سکتے. تو میں جو بھی بات کروں گی وہ جنرلائزڈ کانٹیکسٹ میں کہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے. یہ کافی جب آپ ان پیڈ لیبر کسی سے کرواتے ہیں تو نہ اس کو ویلیو ہوتی ہے نہ آپ کو اس کے کام کی ویلیو ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جب آپ فور گرانٹیڈ لیں گے یا فور گرانٹیڈ کسی سے کروائیں گے نا تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. سو ہماری سوسائٹی میں تو مثال بھری پڑی ہے, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اس چیز کا ہم ان سے یہ کرواتے ہیں اور اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور پھر شاید بے دلی بھی آ جاتی ہے اس کام میں جس کو ریوارڈ نہیں کیا جاتا. اینڈ ان پیڈ لیبر صرف پیسہ تو نہیں ہے, ایموشنلی بھی آپ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, آپ اس کو سوشلی بھی فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ ان کو لیبل کرتے ہیں ہاؤس وائف, کچھ نہیں کرتی, گھر پہ ہوتی ہیں. سو جب آپ سوشلی, ایموشنلی, فائنینشلی ایک چیز کو ان پیڈ کر دیں گے تو اس میں پھر دل نہیں رہے گا, بڑی بے دلی آ جائے گی. میں خواتین کے رائٹس کے بارے میں بہت بات کرتی ہوں. کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہمارے مردوں کا ہے جو فور گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ہم بات نہیں کرتے, جس کو آپ نے مین فیمنزم کہا.
جیسے کہ ان پہ ہر وقت کمانے کا پریشر، بہت زیادہ کامیاب ہونے کا پریشر، بہت زیادہ آگے بڑھنے کا پریشر. اور پھر آپ اتنے بڑے ہاؤس ہولڈ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 4 بچے ہیں، میاں بیوی ہے، ماں باپ ہیں، کوئی ایک آدھی بہن ہے جس کو اس نے فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے، 10 گھنٹے کی ہارڈ ڈے کے بعد اس کو گھر کی چیزوں کو دیکھنا ہے، اس نے بچوں کو دیکھنا ہے. سو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. سو وین ویمن ول اسٹیپ فارورڈ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ اینڈ اکنامکلی کنٹریبیوٹنگ، تو آئی تھنک کچھ لوڈ ہم ان سے کم کر سکتے ہیں، فائنینشیل برڈن کم کر سکتے ہیں، سوشل برڈن کم کر سکتے ہیں. اب تو بچیاں گاڑی چلانے لگ گئی ہیں، اب تو بچیاں بائک رائڈ کرتی ہیں. سو آپ اس برڈن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ اس نے پک اینڈ ڈراپ ہی 4 دفعہ کرنا ہے اگر، تو یہ بھی تو مردوں کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ کام میں سے ان کو نکل کے جانا ہے. اور مین آف دا سوسائٹی، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں جو مشکل میں، دھوپ میں، چھاؤں میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب میں، قطر میں، مینا ریجن میں کتنے ہمارے مرد ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو پال رہے ہیں. دے ہیو ٹو بی اپریشیٹڈ ایز ویل. ہمارے کال سینٹرز میں، ہماری سیلز میں، ہمارے رائڈرز، چیتے، فوڈ پانڈا اور اس طرح کے سارے لوگ جو سڑکوں پہ روزگار کی تلاش میں، دے آلسو نیڈ آور سپورٹ. اینڈ ایز پیرنٹس آف دس جنریشن، ہمیں ایسے بیٹے بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے جو دونوں جینڈرز کو اپریشیٹ کر کے چلے، جو دونوں جینڈرز کو ایکنالج کر کے چلے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مانے کہ ہمارے باپوں نے، والدین نے، دونوں نے کتنے سیکریفائسز کیے ہیں ہمیں یہاں تک لانے کے لیے. سو مرد بھی ایکولی ڈیزرو کرتے ہیں اور انسنگ ہیروز ہیں. آج ہی میں بات کر رہی تھی کہ ایک عورت کو کامیاب بنانے میں بہت سارے مردوں کا رول ہوتا ہے. کبھی وہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ بھائی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کے شوہر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کے کسی استاد کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی باس کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اس ڈرائیور کی شکل میں ہوتا ہے جو آپ کو سیفلی گھر سے کالج اور کالج سے گھر لاتا رہا. سو ایک کسی بھی کامیاب انسان کو بنانے میں بہت سارے اور انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ہم ایسے کامیاب نہیں ہو جاتے. اس میں مرد بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں خواتین بھی بہت ساری ہوتی ہیں جو کامیاب بنانے میں آپ کے رول ادا کرتی ہیں. تو ایک بٹر ایکسپیرینس کو ساری برادری کے اوپر نہیں لگا دینا چاہیے کہ سارے مرد گندے ہیں، ایسا نہیں ہے. میرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں میرے پاس سیلز ہے نیشنل لیول پہ، مارکیٹنگ ہے، اور بڑے سیلز تو بڑا روتھلیس ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ٹارگیٹس اور چیز. سو ایسے ٹائمز آتے ہیں when I am known as a tough boss. I am a very supportive person, but میں ٹارگیٹس کے معاملے میں we have always achieved our targets as a team. تو کیسے یہ کمپوزر مینٹین کیا جاتا ہے؟ I think gratitude is very important. جب آپ گریٹفل ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پوزیشن ہے ٹو ایکسرسائز یور پوٹینشیل اور یوز یور پوٹینشیل، تو آئی تھنک چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ دیر آر ٹف ڈیز وین یو آر ناٹ میٹنگ یور ٹارگیٹ اینڈ دیر آر چیلنجز دیٹ یو کم اکراس ایوری ڈے. اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ لیبل ہوتا ہے خواتین کے لیے ایز سیلز ہیڈ ہونا. ایک فیمیل ہوتے ہوئے آپ کو خواتین زیادہ تر ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر میں ملتی ہیں، HR میں بہت ملتی ہیں، بٹ سیلز ہیڈ کافی ریئر کمبینیشن ہے. تو فلور پہ جب آپ 30-40 لوگوں کے ساتھ، اور موسٹلی مرد ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں تھوڑا شاید اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا. گریجولی وین یو پروو وتھ یور ورک اینڈ ڈیڈیکیشن کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو لوگ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو میں تو بہت شاید لکی رہی ہوں کہ پیپل ریسپیکٹ می امینسلی بیکاز آف دا ورک دیٹ آئی ہیو ڈن اینڈ دا ٹیمز آئی ہیو میڈ اتنے امپاورڈ ہیں کہ زندگی بہت آسان ہے. سو بیسکلی یہ ایک جرنی ہے، کمپوزر یا کامنیس، یہ ایک سفر ہے اور اس کا اختتام کبھی بھی نہیں ہوتا. اور آپ ایوری ڈے اسٹرائیو کرتے ہیں کہ آپ اس کامنیس کو پریکٹس کر سکیں. میں بڑی فارچونیٹ ہوں، مجھے کچھ ایسے استاد ملے ہیں جنہوں نے شاید مجھے بڑا مانیٹر کیا ہے اور کاؤنسل کیا ہے اینڈ ٹرین کیا اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر. اور میں اپنی زندگی میں استادوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. میں نے شروع میں بھی کہا، آپ نے کہا آپ نے ان سے پڑھا ہے؟ نہیں، میں نے ان کو صرف سنا ہے، میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے. قاسم علی شاہ صاحب کا میں نے نام لیا. تو جس سے بھی سن کے کچھ سیکھا تو وہ استاد ہوا.
تو میں نے ایک بڑی پیاری بات حضرت علی کی پڑھی تھی کہ زندگی میں 2 دن ہیں، ایک دن بدر کا ہے اور ایک دن احد کا ہے. ایک دن تمہارے خلاف ہے صبر کا ہے اور ایک دن شکر کا ہے. سو جب زندگی میں آپ یہ سمجھ لیتے نا کہ آج کا دن صبر کرنے کا ہے اور آج کا دن شکر کرنے کا ہے، تو آپ بہتری کی طرف، کامنس کی طرف جانے لگتے ہیں. اور پرماننٹ نہ برا ٹائم ہے نہ اچھا ٹائم ہے. آئی ایم لکی ونس، آئی ایم امنگس دا ویری لکی ونس کہ میں کافی مصروف رہتی ہوں. صبح بچوں کے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے 6:30 سے 7، سو آئی ویک اپ ود دیم. میرے ہسبینڈ آفس جا رہے ہوتے ہیں، میں سب سے لیٹ پہنچتی ہوں کیونکہ سب کو بھیجنے کے بعد مجھے گھر کو مینٹین کرنے کا بہت شوق ہے. سو مجھے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ میری ہر چیز اسپک اینڈ اسپین ہے. تو سب پوچھتے ہیں کہ 6، 6:30، 7 بجے اٹھ کے تم آفس لیٹ کیوں آ رہی ہوتی. سو میرا کافی ٹائم گھر کو مینیج کرنے میں، بچوں کی نیڈس کو جب وہ چلے گئے ان کو مینیج کرنے میں، بک سارٹنگ ہے، گروسریز ہیں، گھر کی لا اینڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں، جو مینٹیننس اپ کیپ ہے، ڈرائیور کو کیا کہنا ہے جیسے. سو دین آئی کم ٹو ورک، دین آئی ورک فار لیٹ آورز، لائک آئی ایم ہیئر ٹل 6 or 7 ایوری ڈے. باقی ویڈیو کالز پہ رہتا ہے بچوں سے رابطہ، کچھ الارمس لگے ہوئے ہیں کس ٹائم پہ کال کر کے میں نے بچوں کو چیک کرنا ہے. کچھ سیونٹس کو ہدایت دی ہوئی ہیں کہ ویڈیو کالز کروانے ہیں. گھر میں سیکیورٹی کیمراز ہیں، اس سے بھی بات ہو سکتی ہے. سو بڑی کنوینئنس ہے. گھر یہاں سے دور ہے تو جایا نہیں جا سکتا، نہ بچے ادھر آ سکتے ہیں کیونکہ اسکول بھی ان کا کافی دور ہے. تو 7 بجے جانے کے بعد کچھ دن ایکسرسائز کر لیتے ہیں. بچے سوئمنگ کے لیے آتے ہیں کلب، سو میں کچھ ایکسرسائز اپنی کر لیتی ہوں یا جم کر لیتی ہوں. اور باقی شام ان کے ساتھ ٹی وی دیکھنا پسند ہے بچوں کو اور مجھے. سو ہم ڈیلی کوئی مووی ضرور دیکھتے ہیں ساتھ بیٹھ کے، اور تھوڑا بہت ہوم ورک کو بھی اوورسی کر لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اور پھر باقی کچھ ٹائم ہسبینڈ کے ساتھ ہے، یا اگر کوئی سوشل کمٹمنٹ ہے تو اسی طرح گزرتا ہے. میرے ہسبینڈ کو شوق ہے، از اے کار کلیکٹر اور ان کو بہت پسند ہے. تو میں آئی تھنک آپ کے پارٹنر کو جو چیز پسند ہو آپ کو بھی اسی کے اندر اپنی خوشی کو تلاش کرنا چاہیے. سو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ دیا جائے. ویسے بائی پروفیشن ہی از اے ہاسپٹل آرکیٹیکٹ، وہ ہاسپٹلس بناتے ہیں اور کافی مصروف رہتے ہیں. میری اس مصروفیت ان کے سامنے کم ہے، وہ زیادہ مصروف انسان ہے. مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارنا بہت پسند ہے. میرا جوائے ہے وہ لائف کا. میوزک پسند ہے، غزل پسند ہے. غزل میں تو استاد امانت علی ہیں، مہدی حسن ہیں، جگجیت ہے، دین میڈم نور جہاں کی ہیں، پھر آپ کی نیرہ نور نے بہت اچھی غزلیں گائی ہیں. آپ کے پاس اقبال بانو ہیں، کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، ہمیں تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو. وہ بہت پسند ہے. ہمارے ملک کی سچویشن سے ریلیٹڈ ہے اور ہماری یوتھ کی سچویشن سے، اور پیغام ہے اس میں. اور اس کا آخری جو پیراگراف ہے وہ سناتی ہوں. فیض کہتے ہیں کہ جگر کی آنکھ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجرا کا کچھ اثر تو نہیں. کہاں سے آئی نگار صبح، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر تو نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. سو دس از سم تھنگ وچ آئی ریئلی لائک. وہ مجھے بڑا پسند ہے. او بندیا دیکھتے صحیح، آسمانہ تے اڑتے پنچھی، دیکھتے صحیح کی کر دینے. سو نیرہ نور کی ایک بڑی پیاری نظم ہے، کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی، بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہمیں تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے. آئی تھنک گریٹیٹیوڈ اینڈ ویمن بڑی تکلیف دہ بات ہے، بٹ میں پھر وہی کہوں گی کہ ہم ایک سیگمنٹ کو لیبل نہیں کر سکتے کہ وہ ایسی ہیں تو سب ایسی ہوں گی. دیر از اے واسٹ میجورٹی جو بڑی گریٹفل بھی ہے، بہت شکر گزار ہے زندگی کی نعمتوں کے لیے. تو ہم تو وہ 1% آف دا سوسائٹی ہیں ان ویمن، بیکاز مائنورٹی ہے ورک فورس میں، ویمن دے آر مائنورٹی. تو یہ اپرچونٹی تو بڑے کم خواتین کو ملی ہے جو ورک فورس کا پارٹ ہیں، جو گھر بھی مینیج کر پا رہی ہیں،
فیملی کو بھی کر پا رہی ہیں, اکنامکلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. موسٹلی the women are deprived to be part of this. اینڈ جو خواتین نہیں ہیں, آئی تھنک ابھی کریئر میں آئے ہوئے شاید ان کو کم ٹائم ہوا ہے. جب ٹائم آ جائے گا شاید زیادہ اسٹرگل سے اچیو کرتی ہیں تو گریٹیٹیوڈ کم ہو جاتا ہے, اور صرف یہی بات کرتی ہیں کہ کتنی مشکل تھی اور کیا کیا مسئلے آئے. آئی تھنک مجھے تو بہت آسانیاں ملی ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. اور وہ سیگمنٹ جو انگریٹفل ہے شاید سیکھ لے گا ٹائم کے ساتھ کہ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنا مزہ ہے. آل پاکستان ویمن موومنٹ ایک ویمن نیٹ ورک ہے. یہ بیسکلی اویئرنیس, ایڈووکیسی اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کا پلیٹفارم ہے جو میں نے 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا. اس کا جو کور مقصد جب مینڈیٹ ہے اٹ از ٹو ٹرین ویمن آن فائنینشیل امپاورمنٹ, کہ آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی امپاور اینڈ انڈیپینڈنٹ کیسے کرنا ہے. سو اس حوالے سے ہم اویئرنیس کے حوالے سے سیمینارز کرتے ہیں, ایڈووکیسی بھی کرتے ہیں, اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ورکشاپس یا ٹریننگ پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, نیشن وائڈ کیے جاتے ہیں. اور ہم ہوم بیسڈ ویمن کو سینسٹائز بھی کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنسز کو گرو کریں, اسکیل کریں اور اپنے لیے اور فیملی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. میں ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں کہ اکانومی میں تو جب کنٹریبیوٹ آپ کریں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو تو فائنینشلی اسٹرینتھن کریں. بس میرا ایک خواب یہ تھا کہ ہمارے ملک کی کوئی بھی بچی فائنینشیل ویکنس کی وجہ سے زندگی کے مشکل ڈیسیژنز میں نہ پھنس جائے, اس میں نہ الجھی رہے, فائنینشلی امپاورڈ ہو, تاکہ اگر اس کو زندگی میں کوئی مشکل درپیش آئے تو وہ ایک بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. اسی مقصد کے تحت اس کو اسٹارٹ کیا تھا. مین میری کور رول چغتائی لیب کے ساتھ ہے, سو یہ میرا موسٹلی وقت لے جاتا ہے, بٹ وہ میرا پیشن ہے اور میری کوشش ہے. تو جب موقع ملتا ہے آئی اسپیک ایٹ یونیورسٹیز, آئی اسپیک ایٹ ڈفرینٹ پلیسز, آئی ڈو ایڈووکیسی, آئی کنڈکٹ ٹریننگس کہ کسی طرح یہ بچیاں اپنے آپ کو پہچانیں اور یہ والدین یہ پہچانیں اور سمجھیں کہ ایک خاتون کا فائنینشلی امپاور ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. میں ورڈ انڈیپینڈنٹ نہیں یوز کرتی. انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں کیا اپنی زندگی میں کرنا, نہیں, امپاور ہونا کہ وہ کوئی چوائس اپنے لیے کر سکیں. اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے تو وہ چوائس اس رشتے میں رہنے کی یا نہ رہنے کی کرنے کی پوزیشن میں ہوں, وہ کسی اگلی کمپرومائز میں نہ جائیں. سو آئی تھنک فائنینشیل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں کافی اچھا بھی ہے اور کافی مشکل بھی ہے. ڈفرینٹ اسٹریٹا آف سوسائٹی کے لیے ڈفرینٹ ہے ڈیفینیشن. اگر آپ کسی ایلیٹ کلاس میں پیدا ہوئے تو آئی تھنک اس سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی. یو آر سراؤنڈیڈ بائی ریسورسز اینڈ کمفرٹ اینڈ اپرچونیٹی. آپ باہر پڑھ بھی رہے ہیں, آپ پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے, بہتات میں گاڑیاں بھی ہیں اور ملازمین بھی ہیں اور پیسہ بھی ہے. تو اس اسٹریٹا کے لیے تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. پھر آپ مڈل کلاس کی اسٹرگل پہ آ جائیں, جس کے پاس گھر میں ایک گاڑی ہے تو بیوی کیسے جائے گی یا بہن کیسے کام پہ کمیوٹ کرے گی. سو وہاں پہ کمپرومائزز اسٹارٹ ہوتے ہیں. پھر آپ لوور مڈل کلاس پہ آ جائیں, جس کے پاس ریکریشنل وینیو کیا ہے, پبلک پارکس ہیں جہاں پہ آپ کا جانا, خواتین کا جانا از اے چیلنج. پبلک پلیسز آپ کلیم نہیں کر سکتے, آپ سڑک پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے آرام سے واک نہیں کر سکتے. سو یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں شاید جو کچھ اسٹریٹا کی خواتین کبھی ایکسپیرینس نہیں کرتی. بٹ آئی تھنک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہمارا سب سے بڑا بینڈ ہے, وہ بچیاں کافی ایکسپیرینس کرتی ہیں. اینڈ میں نے یہ دیکھا ہے اور اس درد کو بھی محسوس کیا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کافی مشکل ہے. اور اپنے لیے جگہ بنانا, بیکاز کارپوریٹ پلیس پہ ریٹرنشپ پالیسیز نہیں ہیں. ون یو کم بیک آفٹر اے لانگ میٹرنٹی لیو تو کوئی ریٹرنشپ پروگرامز نہیں ہیں آرگنائزیشنس کے اندر. 3 سال کی بریک کے بعد آپ کو مارکیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی. فلیکسیبلٹی ان ورکنگ آورس نہیں ہے. اف ٹوڈے آئی کین گیو 10 hours ٹو مائی ورک ایوری ڈے, سو مے بی 5 years بیک آئی کوڈ ناٹ, بیکاز میرے بچے بہت چھوٹے تھے. تو وہ بیلنس نہیں ہم یہاں پہ کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے 4 گھنٹے کی آپشن ہر ادارہ دے کہ جی 4 گھنٹے کام کریں اور 4 گھنٹے کی سیلری کے ایکولنٹ آپ پورشن لے لیں تاکہ کنٹینیوٹی رہے. بہت آرگنائزیشنس میں یہ نہیں ہے. سو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو بہت ایفرٹ کرنے کی نیڈ ہے. اور ہمارے معاشرے میں ماؤں کو جو گھر پہ رہتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں, ایک بہتر طرح سے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کی نیڈ ہے ہم سب ماؤں کو, کہ سب خواتین قابل احترام ہیں. وہ ڈرائیور کی بیٹی ہے یا وہ کسی پریزیڈنٹ یا بیرسٹر کی بیٹی ہے. سو یہ تربیت بہت ضروری ہے. اور جب آپ یہ تربیت کر دیں گے نا احترام والی,
تو آٹومیٹکلی معاشرے میں بہت سارے پرابلمس ختم ہو جائیں گے. مطلب ایک بچی ہے وہ بائک چلاتی ہے, اب اس کو 4 لڑکے بائک پہ پریشان کر رہے ہیں کہ یار یہ کسی طرح سلپ ہو کے گرے. دس از انفارچونیٹ. ناٹ سیئنگ دیٹ. میں نے پھر اس سے یہ بات کی, میں نے کہا تمہیں سپورٹ کتنی ملتی؟ کہتی ڈیلی تھمز اپ ملتے ہیں. میں کہا بس اس پہ فوکس کریں جو اچھا ہے, یہ تھوڑے بہت تو کتے بھونکتے ہی ہیں. آئی چیریش اٹ ایوری ڈے, آئی انجوائے ایوری مومنٹ. ماں ہونے کے بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن جتنی حسین باتیں اور یادیں اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, آئی تھنک اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام جو دے دیا ہے ماں بنا کے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ویمن سرکلز میں, اب یہ بڑا ریگولرلی ڈسکس ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آئی تھنک ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے, بچوں کے بھی بڑے ہونے کا اور اپنی زندگی سٹارٹ کرنے کا ایک سیزن آئے گا, اور سب ماؤں کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے. تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں, ان کا وقت ہے, انہوں نے زندگی اپنی سٹارٹ کرنی ہے, اپنی ایکسپلور کرنی ہے, ان کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھنا چاہیے کہ یہ تو وٹ از مینٹ ٹو گو ول گو. میں نے 2019 میں چغتائی لیب کو جوائن کیا, مجھے آلموسٹ 4 سال ہونے والے ہیں, اور میں نے اسٹارٹ کیا تھا مارکیٹنگ سے. یہاں پہ میں مارکیٹنگ کو ہیڈ کر رہی تھی, پھر گریجولی اسکوپ بڑھتا گیا اور چیزیں میرے پورٹ فولیو میں ایڈ ہوتی گئیں. سو پھر میں نے کارپوریٹ سیلس کو دیکھنا شروع کیا ساتھ مارکیٹنگ کے, اس کے بعد پھر اوور آل سیلس کو دیکھنا شروع کیا. اب اس طرح سے 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو میں سپروائز کر رہی ہوں, اور اس کی انڈیپینڈنٹ ٹیمز ہیں نیشن وائڈ جو میرے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے میں مجھے مدد کر رہی ہیں. آئی تھنک بیسٹ پارٹ اباؤٹ چغتائی لیب از کہ یہاں پہ انیشیٹوز آر ویری ویلکمنگ. کہ مائنڈ میں ایک اچھا کریٹیو آئیڈیا ہے تو آپ کے پاس کوئی اس طرح کی لیئرز نہیں ہیں اپروول لینے کے لیے. اف دیٹ آئیڈیا از ویل کنسیوڈ اینڈ کین بی امپلیمنٹڈ, سو آئی تھنک آپ اس کو 1 ہفتے کے اندر رول آؤٹ کر سکتے ہیں. سو بہت ریسیپٹیوٹی ہے مینجمنٹ کی. سیکنڈلی اس کی بڑی بہترین بات ہے کہ خواتین کے لیے بہت سپورٹیو ہے. سو آپ کو بہت ہائر نمبر آف ویمن ملیں گی, اور اسپیسیفکلی ان لیڈرشپ پوزیشن آپ کو یہاں بہت خواتین ملیں گی. ہماری کسٹمر کیئر کی ہیڈ ایک خاتون ہے, ہماری ہوم نرسنگ کیئر کی ہیڈ ایک خاتون ہے, مارکیٹنگ سیلز میں دیکھتی ہوں, ہماری QC کی ہیڈ بھی ایک خاتون رہی ہیں, بہت عرصے تک ہماری HR کی ہیڈ بھی خاتون تھیں, ہماری جو لیب کی ٹیکنیکل ہیڈ ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. سو لیڈرشپ پوزیشنز پہ بہت خواتین ہیں. MNCs نے جلدی اڈیپٹ کر لیا ہے وہ چینج, بٹ باقی آرگنائزیشن یا انڈسٹری میں چینج آ رہا ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ آئی ایم شیور کہ خواتین بہت اچھی ورکرز ہوتی ہیں, اور ان کو ریٹین کرنے کے لیے ان کو ساری پالیسیز یا اچھی پالیسیز یا ویمن فرینڈلی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ناٹ آل آف دیم, دیٹ از ٹرو. لیڈرشپ پوزیشنز پہ ابھی بھی آپ کو بہت کم خواتین جنرلی آرگنائزیشنز میں ملتی ہیں. اس دن ہماری ایک ڈسکشن میں ہو رہا تھا کہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں فیمیل وائس چانسلر نہیں ہے ایکسیپٹ اونلی فار ویمن یونیورسٹیز. اس کے علاوہ آپ کے پاس فیمیل VCs نہیں ہیں. سو اگر آپ اسی طرح باقی شعبوں میں بھی دیکھیں تو لیڈرشپ یا ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز جس سے آپ کے لاز یا آپ کی ریگولیٹری جو تھاٹ پروسیسز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, اس پہ خواتین ابھی نہیں ہیں. سو لاٹ آف چینجز نیڈ ٹو بی ڈن اینڈ امپلیمنٹڈ. ابھی ٹائم لگے گا. آئی تھنک ادارے میں خواتین کا رجحان بڑھتا اس لیے ہے کسی بھی ادارے میں کہ وہ ویمن فرینڈلی ہوتا ہے. سو اور یہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی میرٹ پہ سب کو جاب دی جاتی ہے, بٹ ہیلتھ کیئر میں ویسے بھی خواتین کا رجحان زیادہ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہو. اور اگر ادارے میں اچھا نرشنگ, اچھا کمفرٹیبل سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا جائے, اچھی گروتھ اپرچونیٹیز دے دی جائیں, تو آٹومیٹکلی خواتین کا ریشو بہتر ہو جاتا ہے. 1983 میں پروفیسر صاحب نے جب اس کو سٹارٹ کیا تو ان کی محنت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے اچھے لوگوں کا بھی انتخاب کیا. وہ ایک بہترین ٹیم ان کے ساتھ بن گئی جو ان کی ویژن کو ان کے ساتھ امپلیمنٹ کرتی گئی. پھر ایک سیکنڈ اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عمر چغتائی, جو 2007 میں باہر سے پڑھ کے جب واپس آئے تو انہوں نے بھی ان کے والد صاحب کے ساتھ اس کام کو فردر پروموٹ کیا. اینڈ ڈاکٹر عمر چغتائی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو بڑے ویل بیلنسڈ, بڑے بہترین انسان ہیں, اور ان کو ٹیم بنانی اور ٹیم چلانی آتی ہے. سو انہوں نے بڑی ڈھونڈ کے
ہر ڈپارٹمنٹ میں ایکسپینشن کے پلان کے لیے ٹیم بھی بنائی, اس کو وہ لے کے بھی چلتے ہیں, ان کے مسئلوں کو بھی لے کے چلتے ہیں. اور اب ان کے ماشاء اللہ باقی بچے بھی اس فیملی بزنس میں ہیں, بٹ باقی جو ٹیم ہے اس کو یہ سب لوگ فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کسی ٹیم کو فیملی کی طرح ٹریٹ کرنے لگیں, فیملی کی طرح عزت دینے لگیں, تو لوگ بڑی اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو یہاں پہ آپ کو جو لوگ ملیں گے, خاص طور پہ جو کی رولس پہ ملیں گے, وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں, اون کرتے ہیں ادارے کو. تو یہ بھی ایکسپینشن کے پیچھے ریزن ہے. پھر شیئر ہارڈ ورک, اچھی نیت کے ساتھ سب نے محنت کی ہے. سب سے بڑی مثال یہاں کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے خود بہت محنت کی ہے. ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہیں محنت کے لیے. ناٹ سیئنگ اٹ آن کیمرا, بٹ آئی آلویز سے دیٹ. ہمیں اکثر مذاق کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت ایکسپینڈ کیا یا اس طرح کی ٹرمز میں پیسے بنائے یا کچھ کیا. سو جو محنت ہوئی ہے وہ ہم نے وٹنس کی ہے. ایون کووڈ کے ڈیز میں جو محنت ہوئی ہے, اس ساری اپرچونٹی کو یا اس ساری کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے کتنا اسکیل کیا یا کس طرح سے اکوپ کیا, ریمپ اپ کیا اپنی کیپیسٹی کو, یہ ادارے کے اندر بیٹھا ہوا انسان بتا سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کیا. اور اس کے بعد سب سے پہلا پروفیسر صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا یہی تھا کہ ہمیں کٹس کو ارینج کرنا ہے اور ہمیں اس ٹیسٹ کو اویلیبل کرنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو اپنے اینڈ پہ جو بھی تیاری کر رہی تھی, بٹ وی ور دا فرسٹ لیب جس نے اس چیز کے اوپر بہت محنت کے ساتھ اس ٹیسٹ کو اویلیبل کیا. پھر ٹیم ٹریننگ ایک پورا مرحلہ تھا کہ ٹیم کو کیسے ٹرین کریں گے. پھر لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ یہ ٹیسٹ وہ کانڈکٹ کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلی ویو جب مارچ 2020 میں آئی تھی, سو ایک FDO جو ہمارا وارئر ہوتا ہے اس نے اس ٹیسٹ کو کانڈکٹ کرنا تھا. اینڈ وین دا ورلڈ ڈڈنٹ نو کہ اس سے جان بچے گی یا نہیں, سو اس ٹیم کو ٹرین کرنا اور موٹیویٹ کرنا کہ ٹیسٹ کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے, قوم اس وقت نیڈ میں ہے. سو وہ ٹریننگز کروائیں. پھر ایک دم سے ویو میں اسپائک جب تھا اور کیپیسٹی گورنمنٹ کی ایک سرٹن پرسنٹ تھی, ہم اپنی کیپیسٹی کو امپروو کر رہے تھے. اور ایک ٹائم میں گورنمنٹ نے جتنے ٹیسٹ کیے تھے اس کے تقریباً ہاف ہم نے کیے ہوئے تھے, بیکاز ہم جتنا لوڈ نیشن وائڈ آ رہا تھا اس پہ اس ٹیسٹ کو اویلیبل کر رہے تھے. تو ہمارا رسپانس ہے کہ ہم نے اس ٹیسٹ کو اویلیبل کرنا ہے. سیکنڈلی اویئرنیس پہ ہم نے بہت کام کیا. ہم نے اسکولس کالجز میں آن لائن سیشن اسٹارٹ کیے کہ یہ کیا ہے, کیسا ہے. ایون اب تک ہم نے اسکولس کے اندر ان سیشنس کو کنٹینیو رکھا, جس میں کرونوسورس کی ہار, نصر سعید صاحبہ نے کتاب لکھی تھی, ہم نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا. ہم نے اسٹوری نریٹرز کو آن بورڈ کیا. سعدیہ سرمد ہیں, ہمارا شاہ ہیں, اسی طرح کراچی میں کچھ اسٹوری ٹیلرز ہیں جو اسکولس میں ہمارے بہاف پہ جاتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دنیا پہ امپیکٹ ہوا تھا اور ہم نے اس کو کس طرح سے ہرایا یا اس میں سے نکلے. تو مشکل دن تھے, کنٹینرز لگ گئے تھے, یونیفارمز بن گئے تھے ڈفرینٹ لوگوں کے, اسائنمنٹس ڈیفیکلٹ تھیں, وی کوڈ ناٹ کلوز ڈاؤن فار اے سنگل ڈے. ہمارے ہاں 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے کام ہو رہا تھا اور لیب 24/7 کام کر رہی تھی. اور ایک مطلب 10 ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی سے آپ کو پتہ ہے کہ اسکیل پہ یہ پرابلم چلا گیا تھا. تھاؤزنڈس آف ٹیسٹ کو کرنے کی کیپیسٹی تک لے کے جانا, ٹیکنیکل ٹریننگ سے لے کے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے, کیونکہ ہم تو لیب میں کام کر رہے تھے جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. سو روز آتے تھے اور اسی جذبے کے ساتھ آتے تھے کہ یہ ٹیسٹ اویلیبل رکھیں گے اور جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکے گا کریں گے. بیکاز پہلی دوسری ویو میں تو لوگ بہت پریشان تھے, جس میں بڑی مشکل ٹائمز میں لوگوں کو کالز آتے تھے کہ رپورٹ چاہیے, ارجنٹلی چاہیے, CT اسکین کرانا ہے یا چیسٹ کا کوئی ایکس رے چاہیے امیڈیٹلی. تو وی ٹرائیڈ آور بیسٹ اینڈ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس میں. سو ہمارا جو کوشش رہی ہے ہماری, وہ پیشنٹ ایز اور کنوینئنس پہ رہی ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ پیشنٹ ایز اور کنوینئنس, کمفرٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں فار فلنگ جہاں پہ ریچ نہیں تھی, سو وہاں پہ ہم نے آؤٹ لیبس یا کلیکشن سینٹرز بنائے تاکہ لوگ اپنا سیمپل وہاں پہ دے سکیں اور ہم اس کو رپورٹ کر سکیں, کیونکہ رپورٹنگ تو آن لائن ہوتی ہے. تو باقی ہوتا ہے کہ سیمپل کلیکشن میں ان کو آسانی, نہیں تو لوگوں کو ٹریول کر کے آنا پڑتا تھا. سو دیٹ واز دا موٹیو بیہائنڈ اٹ کہ پیشنٹ ایز اینڈ کنوینئنس. اگر آپ ابھی بھی ہمارے سینٹرز کو وزٹ کریں تو اس پہ QR کوڈ انیبلڈ ہیں, آپ کو ٹیسٹوں کی ڈسکرپشن ویڈیو کے تھرو ملتی ہے. آپ کو کال سینٹر پہ کال کرنے پہ امیڈیٹلی گھر آ کے سیمپل 30 منٹس کے اندر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کال سینٹر پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, آپ
اور دے آر فری آف کاسٹ. دس از اے فری آف کاسٹ سروس. 24/7 آپ کسی وقت کال کریں, آپ ڈاکٹر کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. ہماری ہوم میڈیسن ڈلیوری کی سروس ہے. سو سارے جو سروسز ہیں وہ پیشنٹ ایز و کنوینئنس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کی گئی ہیں. کچھ پروگرامز ایسے ہیں جن میں آئی ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان. ایک ویمن انیشیٹو تھا, بیکاز آئی ہیڈ سین دیٹ ویمن ڈو ناٹ ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ. دے جنرلی اوائڈ اٹ, اور آئی ڈونٹ نو, بالکل ایک بیک برنر پہ رہتی ہے. شاید اپنے آپ کو وہ اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں, یا شاید یہ انتظار کرتی ہیں کہ کوئی کروا دے گا تو وہ اپنا خیال رکھیں گی. تو ہم نے ایک ڈسکاؤنٹ پروگرام لانچ کیا پنک کارڈ کے نام سے, اور ہم نے اس کو میسیولی پینیٹریٹ کیا انٹو ویمن سرکلز لائک اسکولس, کالجز. اور ہم نے یہ کارڈز دیے جس پہ خواتین کو اپ ٹو 50% تک ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے ویمن ریلیٹڈ ٹیسٹ کے اوپر. ساتھ ہی ہم نے اور اس کو خوبصورت بنایا کہ ہم نے ان کی فیملی ممبرس کو بھی ایڈ کر دیا, یعنی ان کے ہسبینڈ کو اور ان کے بچوں کو, ان کو بھی ڈسکاؤنٹس ہیں. لیکن جو ویمن ریلیٹڈ جتنے ٹیسٹ ہیں جو خواتین کو بارہا دفعہ اپنی زندگی میں کرانے پڑتے ہیں, جس میں وائٹامن ڈی ہے, ہارمون پروفائل ہے, میموگرامز ہیں, ایگزیکٹو اسکریننگز ہیں, سو وہ اس پہ اپ ٹو 50% میسو ڈسکاؤنٹ پہ اویلیبل ہیں. سو اس کو ہم نے نیشن وائڈ رول آؤٹ کیا. سو ایک یہ انیشیٹو مجھے لگتا ہے کہ اینڈ اٹ ہیز براٹ اس لاٹ آف رسپیکٹ اینڈ اپریسیشن فرام ویمن سرکلز. پھر ایک اور پروگرام ہم نے کیا کہ ہمارے ملک میں ڈائبٹیز کی بہت زیادہ تعداد ہے, اور ہم لوگ ان ملکوں میں اب آ گئے ہیں جو آئی تھنک ٹاپ 3 اور 4 ہیں جو ڈائبٹیز. اور اگلے 5-7 سال میں جس طرح سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے, یہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ سونامی کی طرح بڑھ رہی ہے, یہ بہت بری بیماری ہے. اور ڈائبٹک پیشنٹ جب ایک ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو ایونچولی یہ کسی ایک آرگن کی بیماری نہیں ہے, یہ پورے جسم کی بیماری ہے. یہ آپ کے کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے, یہ آپ کے لیور کو افیکٹ کرتی ہے, یہ آپ کے آئی سائٹ کو افیکٹ کرتی ہے, یہ آپ کے ایونچولی ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے. سو ونس یو آر اے ڈائبٹک پیشنٹ, آپ کی پوری باڈی آرگنز اگلے 5 سے 10-15 سال میں افیکٹ ہو جاتے ہیں. سو ہم نے ایک کمپلیٹ ڈائبٹیز کیئر پروگرام لانچ کیا, جس میں ہم نے لوگوں کو یہ انکریج کیا کہ آپ ریپیٹڈلی ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروائیں, اور اپ ٹو 40% ڈسکاؤنٹ پہ کروائیں, اور 50% تک آئی تھنک اس میں 1-2 ٹیسٹ تو ایسے ہیں, تاکہ آپ اس کو بار بار کرا کے اس کو مینیج کر سکیں. بیکاز ونس یو آر ڈائبٹک تو آپ اس کو ختم تو کر نہیں سکتے, آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. سو ہم نے وہ ڈائبٹیز کیئر پروگرام جب کیا تو اس میں لوگوں کو یہ انکریج کریں کہ یہ ہم نے کاسٹ اس کی اتنی کم کر دی کہ آپ اس کو ریگولر کروا کے اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کریں, تاکہ آپ باقی زندگی بہتر طرح سے گزار سکیں. پنک کارڈ ایک ویمن ہیلتھ انیشیٹو ہے جو خواتین کی صحت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے, اور اس میں جو خواتین سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں وہ اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہیں. جیسے وائٹامن ڈی ہو گیا, ہارمون پروفائل ہو گئے, میموگرامز ہو گئے. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو اور خوبصورت اس طرح بنایا کہ ہم نے ان کی فیملی کو بھی اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے, اور وہ ان کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ لے سکتی ہیں. اور یہ ہمارے ہر سینٹر, ریٹیل کے ہر سینٹر پہ اویلیبل ہے. اس کی ایک نامنل سی فی ہے جو آپ کے پہلے ٹیسٹوں کی مد میں ان کائنڈ ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو آپ کو اپ فرنٹ کچھ نہیں پے کرنا, ڈسکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروانا ہے. اور اگر آپ کسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بالکل ہی نامنل ریٹس کے اوپر ہم پوری آرگنائزیشن, جیسے بینکس ہو گئے, جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہو گئیں, یا کوئی انرجی سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے, تو ہم پوری آرگنائزیشنز میں یہ فری آف کاسٹ بھی بنا کے دے دیتے ہیں, تاکہ خواتین بینیفٹ حاصل کر سکیں, اپنا بہتر طرح سے خیال رکھیں, تاکہ اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا بہتر طرح سے خیال رکھ سکیں. ہیلتھ کیئر مارکیٹنگ کنزیومر مارکیٹنگ کی طرح نہیں ہے, یہ پیشنٹ کیئر کے اراؤنڈ سراؤنڈ کرتی ہے. تو ہماری جو موسٹلی ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہیلتھ کے اراؤنڈ ایشوز کے اوپر ڈسکشن سے ہے. اگر آپ ہماری آن لائن کمیونٹی سیشنز بھی دیکھیں, ویبینارز دیکھیں یا سیمینارز دیکھیں, ہم ڈاکٹرز کی کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن میں وارڈ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. ہم اسکولس میں, کالجز میں ان کی ایج گروپ کے مطابق اویئرنیس سیشنز آن ہیلتھ ٹاپکس کرتے ہیں. جیسے ہمارا ایک ٹاپک ہے گڈ بیکٹیریا بیڈ بیکٹیریا, چھوٹے بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے. سو پریزنٹرز ہیں جو اسکولز میں بچوں کو سینسٹائز کرتے ہیں. کرونوسورس کی ہار ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جرمز آر ناٹ فار شیئرنگ از ون ٹاپک. فرسٹ ایڈ کے اوپر ہم ٹریننگز کرواتے ہیں. سو ہم ویمن, مین اور اینی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ریلیٹڈ اویئرنیس بلڈ کر کے اپنے آپ کو پوزیشن کر کے چل رہے ہیں. ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو نہیں پش کرتے کہ یہ کروانا چاہیے. ہم انٹرنیشنل منتھس ہیں, ڈائبٹیز منتھ ہے, ہارٹ منتھ ہے,
کڈنیز کا مانتا ہے, اس کے اراؤنڈ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ دس از امپورٹنٹ ایریا دیٹ نیڈس اٹینشن. نہیں, آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی فاؤنڈ دا کویشچنز ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹریگنگ. آئی تھنک بڑے سوچنے کے سوال ہیں, اینڈ آئی ہوپ جو لسنرز ہیں جو اس کو سن رہے ہیں, ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سوالوں کا بھی ہے اور کچھ جوابوں کا بھی ہے, تو شاید ایک ڈفرینٹ طرح سے سوچنے کا موقع ملے گا. بٹ مجھے مزہ آیا, شاید پہلے ہماری ملاقات ہو جاتی تو ہم یہ کر چکے ہوتے. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. آپ نے یہ بات, ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. سو قسمت آپ کے دروازے پہ تب آتی ہے جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں. سو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, کانسٹنٹلی ایفرٹ کریں, اچھی نیت کے ساتھ کریں. کچھ باتیں مذہب میں بڑی پیاری اور کلیئرلی بتا دی گئی ہیں. نیت کی بات, ایمانداری کی بات, دیانت کی بات, محنت کی بات, اور پھر نصیب ڈیفینیٹلی اس ساری چیز کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن مردوں کے لیے, خواتین کے لیے, بچوں بچیوں کے لیے, وہ آج کل آپ کالج میں پڑھائیں نا, مس ٹائم ہی نہیں ملتا. سو میں اپنی مثال نہیں ان سے شیئر کرتی بار بار, کیونکہ میں نے ٹائم کنسٹرینٹس کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور زندگی بھی گزاری ہے. تو محنت کریں اور اپنے آپ کو اچھی محفلوں میں سراؤنڈ کریں. کہا جاتا تھا ادب والوں کی محفل میں بیٹھو, تو وہ کیوں کہا جاتا تھا کہ جو سنیں گے وہی سیکھیں گے, جو دیکھیں گے وہی کریں گے. تو اچھی محفلوں کا انتخاب کریں, اچھے دوستوں کا انتخاب کریں, اچھی کتابوں کا انتخاب کریں. اب آن لائن فون آ گئے, اچھے پیجز کا انتخاب کریں, اچھے چینلز کو سبسکرائب کریں. جو پڑھیں گے, جو سنیں گے, جو دیکھیں گے, جو ایکسپیرینس کریں گے, آپ کی زندگی مور اور لیس ویسی ہی ہوگی. کوالٹی ہیلتھ کیئر کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرانا, اور یہ کافی بڑا ایک چیلنج ہے. اور جہاں پر ہیلتھ کے امپورٹنٹ ایشوز پرائرٹی نہ ہوں, ہماری جنریشن, آپ ابھی دیکھیں سیفائر پہ سیل لگے گی تو آپ کو جگہ رکھنے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. بٹ ایک امپورٹنٹ میموگرامس یا جیسے بریسٹ کینسر کا ایشو ہے, ہمارا ملک میں اتنا ہائی نمبر ہے, اور اس کی ڈیتھ کو ہم سیو کر سکتے ہیں, اس کینسر سے آپ بچا سکتے ہیں اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے. لیکن خواتین یا ایز اے نیشن ہم ٹرینڈ ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسکرین کریں اور ہم اپنا خیال رکھنا جو امپورٹنٹ سمجھیں. سو ہماری پرائرٹیز بڑی خراب ہیں. ہم کھانوں کی چوائسیز ہماری ڈفرینٹ ہیں. ہماری پرائرٹیز کے اندر لباس آ سکتا ہے, کھانا آ سکتا ہے, سوشلائزنگ آ جاتی ہے, بٹ ہیلتھ ہم پرائرٹی نہیں سمجھتے, اس کو سننا نہیں چاہتے, جاننا نہیں چاہتے, ٹریننگ نہیں اس پہ لینا چاہتے, اس کے ڈائگنوسس پہ نہیں جانا چاہتے. سو ایوائڈنس ہے, یا ایز اے نیشن ہم بہت کیجول لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹیکنیکل کویشچن ہے, اینڈ میں نے اس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں دیکھا ہوا ٹو بی آنیسٹ. لیکن میں اوور آل بتا دیتی ہوں کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ کولیبوریشن ہوتا ہے, اور اس کے جو ہیزیڈس ویسٹ ہوتا ہے وہ اسی میں ڈمپ کیا جاتا ہے. ایک جنرل ویسٹ ہوتا ہے, ایک ہیزیڈس ویسٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ہاسپٹلس کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہیں وہی کمپنیز کے ساتھ الائنمنٹ ہے, اور وہی اس کو کلیکٹ کرتی ہیں اور ڈمپ کرتی ہیں. آئی ایم گریٹفل, ناٹ پراؤڈ. پراؤڈ ہونا تو ہوتا ہے کہ آپ کو فخر ہے, نہیں. آئی ایم گریٹفل, آئی ایم ویری گریٹفل کہ یہ میرے پاس ہے, اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس نے عطا کیا. پراؤڈ ہونا تو انسان ماتھے پہ, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. پیئنگ اٹ فارورڈ, آئی تھنک میں نے کانسیپٹ بڑا پہلے سیکھا تھا. میری زندگی میں مجھے بہت لوگوں نے ساتھ دیا, بہت خواتین اور بہت مردوں نے, مشکل لمحوں میں بھی, آسان لمحوں میں بھی, بہت لوگوں کے ساتھ مینٹورنگ کے ساتھ, کوچنگ کے ساتھ, اور ان کی وزڈم کے ساتھ میں نے زندگی میں جہاں تک ہوں انہوں نے بہت سپورٹ کیا. بہت آسانیاں بانٹی لوگوں نے میری لائف میں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہی آسانیاں ہم آگے بانٹیں. پیئنگ اٹ فارورڈ کا کانسیپٹ اگر آپ نے پڑھا ہو, سو جب میں کسی کے لیے یہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اسی کانسیپٹ کے تحت کرتی ہوں کہ وی ہیو ٹو پے اٹ فارورڈ. تو اشفاق احمد صاحب کی بڑی پیاری بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی بانٹیں گے اس کی فراوانی ہو جائے گی, چاہے وہ دولت ہو, رزق ہو, محبت ہو یا آسانیاں. تو بس اسی پہ بلیو کرتی ہوں اور وہی بانٹتی ہوں.